نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایام ذوالحج کا آغاز ہو چکا ہے. حج بیت اللہ جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیا جانے والا 5واں ستون ہے. جب حج کا ذکر آئے، جب ذی الحج کا ذکر آئے تو یہ ممکن نہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی، وہ اللہ کے خلیل ہیں جن کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اسلام کے اندر اللہ نے رکھا کہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیدھی ملت کی پیروی کرنی ہے. یعنی ہمیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس ملت کی پیروی کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا. کون سی وہ ملت ہے؟ وہ ملت ہے جس کا بنیادی نقطہ اللہ کی توحید ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، آپ ظاہراً کتنے ہی اسلامی کیوں نہ نظر آتے ہوں، آپ نمازیں، روزے، اعمال اور عبادات میں جتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، جب تک آپ کی توحید کا عقیدہ درست اور ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کا کوئی عمل چھوٹا یا بڑا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا. یہ بڑا واضح حکم ہے شریعت کا، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے، اسلام کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اسی لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دے کر گزاری، ساری زندگی.
باپ کے ساتھ جھگڑا، گاؤں والوں کے ساتھ ٹکر لینا، بت پرستی کا انکار کرنا۔ باپ جو کہ بت گر تھا، جس کی بت بنانے کی فیکٹری تھی، شرک کو پروموٹ کرنے والا تھا، جب 6-7 سال کے ہوئے، امام قرطبی لکھتے ہیں، کہتا ہے جاؤ جا کے بت بیچ کے آؤ۔ اب اس کا تو کارخانہ تھا بت بنانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو رسیوں کے ساتھ باندھا اور گلیوں کے اندر گھسیٹ رہے ہیں، اور آواز کیا لگا رہے ہیں؟ لوگوں، جس نے ان خداؤں کو خریدنا ہے جن کو میں گلی میں گھسیٹ رہا ہوں، ضرور خرید لے۔ کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ یہ بت بے بس ہیں، بے کس ہیں، بے جان ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو بغیر اسباب کے تمہاری مدد کرنے، جو بغیر اسباب کے تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار ہی نہیں، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ پیر پیغمبر کا، نہ چھوٹے بڑے کا، نہ گورے کارے کا، نہ کسی امریکہ کا، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ بغیر سبب کے تمہاری مدد کر سکے۔ بغیر سبب کے مدد کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں یہ یار ذرا پنکھا آن کر دینا، یہ چلا دو، یہ میری مدد کر دو، یہ وزن زیادہ ہے مجھے اٹھوا دو، یہ سبب کے ساتھ مدد ہے، آپ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں بیٹھ کر علی مشکل کشا، عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا رسول اللہ المدد، یا فلاں کا نعرہ لگاؤں اور بغیر سبب کے مدد اللہ کی مخلوق سے مانگوں، یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا عقیدہ نہیں ہے۔ بات، کیونکہ توحید میں نا بات سیدھی کرنی چاہیے، اس میں لگی لپٹی رکھی تو کام ختم، سیدھی بات ہے، کیونکہ اس پر آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ دیکھو نا، آپ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کو تو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اللہ کو تو غصہ آئے گا۔ اللہ اس شخص پر سخت غضبناک ہوتا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کھینچ رکھا تھا، جس نے ان خداؤں کو خریدنا ہے جن کو میں گلیوں میں گھسیٹ رہا ہوں وہ ضرور خریدیں۔ سارا گاؤں، سارے علاقے والے دشمن ہو گئے، بادشاہ بھی دشمن، باپ بھی دشمن، رشتہ دار بھی دشمن۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اتنی غیرت آئی کہ یہ دیکھو انہوں نے پورا مندر بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی شجر کا ہے، کوئی حجر کا ہے، کوئی کسی کے نام کا ہے، کوئی نوح علیہ السلام کا بت ہے، کوئی کسی کا بت ہے، جانوروں کے، پرندوں کے، سانپوں کے، اژدہوں کے بت بنا بنا کر ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے مشکل کشائیاں کرواتے ہیں، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے ایک ڈنڈا پکڑ کے سارے بت توڑ دیے، سارا معبد خانہ انہوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ اچھا، ایک بت کو چھوڑ دیا جو ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ اب سارے خاندان والے آگے، انہوں نے کہا ہے جی ہمارے بت کس نے توڑے ہیں؟ بتاؤ ذرا، کس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اس بڑے خدا سے پوچھ لو، اس سے پوچھو۔ اب آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو بتا ہی نہیں سکتا، اس کی تو زبان ہی نہیں، یہ بتا ہی نہیں سکتا، اسے کیا پتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ظالموں، جو خود اپنی حفاظت کر نہ سکا، جو بے جان چیز ہے، تم اس کو معبود بناتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ باپ کو اتنا غصہ آیا کہ باپ نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام نکل جا میرے گھر سے، اگر آپ نے میرا گھر نہ چھوڑا وہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی میرے بھائیوں سارے پنڈ والوں کو، ساری بستی والوں کو یہاں پر اکٹھا کیا، کہا دیکھو یہ ستارہ ہے، یہ میرا خدا ہے۔ ستارہ ڈوب گیا، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ چاند دیکھو، یہ میرا خدا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ سورج ہے، اتنا بڑا ہے، یہی معبود ہوگا۔
وہ بھی ڈوب گیا. کہا نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اور ظالموں میرا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ نظام، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری تو اس کی ادنا سی مخلوق ہے. یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں معبود ہو سکتے. تو سارے گاؤں والوں کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عقیدہ سکھایا کہ یاد رکھ لو، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ نیک لوگ، یہ مخلوق اللہ کی سب سے اعلیٰ، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں. ان سب کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے. یہ عقیدہ سکھایا ہوگا. پھر کیا ہوا؟ پھر سارا خاندان جب ان کا دشمن بن گیا، جب ان کے ساتھ انہوں نے میرے بھائیوں بے مروتی کی، ان کے ساتھ زیادتی کی، اب کیا ہوا؟ اب بادشاہ کے پاس گئے، کہتے ہیں یہ ابراہیم آزر کا بیٹا، یہ تو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یہ بتوں کو توڑتا ہے، یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، بتوں کی، ہمارے نیک بابوں کی نفی کرتا ہے. یہاں ایک بات بھائی بچے بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جتنے بت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پوجے جاتے تھے، جتنے بت آج پوجے جاتے ہیں، میں آپ کو مثالیں دوں گا. جتنے بت قیامت تک لوگ پوجیں گے وہ پتھر اور لکڑی نہیں ہے. صرف دیکھو، اگر پتھر کی عبادت کرنا مقصود ہوتا نا تو لوگ گیٹو کو سجدے کرتے. سب سے بڑا تو وہی ہے پاکستان میں. اگر کسی درخت کی عبادت مقصود ہوتی تو پھر بڑی سی لکڑی بنا کے رکھتے، اس کو سجدہ کرتے. کیا کرتے تھے؟ وہ نیک لوگوں کی شکلوں پر بت بناتے تھے. اچھا ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں وہ رام کو سجدہ کرتے ہیں. کس کو؟ رام کو سجدہ کرتے ہیں. رام ایک شکل ہے، گھنشام ایک شکل ہے. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون تھے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. فرمایا یہ ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 وہ بابے تھے جو نوح علیہ السلام کے دور کے نیک لوگ تھے. کیا تھے جی؟ نیک لوگ. ان کے بت بنائے، ان کے بتوں کو مندروں میں سجایا، ان کی عبادت شروع کر دی انہوں نے. اصل مقصد پتھر کو سجدہ نہیں تھا، اصل مقصد لکڑی کو سجدہ نہیں تھا، اصل مقصد اس نیک بزرگ کو سجدہ کرنا مقصود تھا. اور پھر اللہ نے سورہ زمر کے اندر ان کا بھی پردہ چاک کیا. اللہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے. عقیدہ سیکھو ابراہیم علیہ السلام والا. ما نعبدہم، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے کہ ان کی عبادت کریں. الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. آج کی یہ کہنا جی ساڈی سنتا نہیں تے انہاں بابے ہراں دی ٹالدا نہیں. جی ساڈی نہیں سنتا، اے بابے دی نہیں ٹالدا. ایک ایسا خبیث انسان ہے ہمارے میں، اور بھی ہوں گے، اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے اس ملعون نے لکھا ہوا ہے، کہتا ہے بابا جی جانن تے اللہ جانے. سارا کچھ اس نے اپنے بابے کو ہی سمجھ لیا. بھائی بابا جی نیک تھے تو اپنے لیے، نوح علیہ السلام کے دور کے وہ بابے جو نیک تھے تو وہ اپنے لیے نیک تھے. لوگوں نے ان کے بت بنا کے ان کو معبود بنا لیا. ان کی کیا غلطی ہے؟ رام شکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب مکہ فتح ہوا، یہ بیت اللہ جہاں جا کر تم حج کرتے ہو، جہاں طواف کرتے ہو، بیت اللہ کے اندر 360 سے زائد بت بنا کر مکے کے مشرکوں نے رکھے ہوئے تھے. اور ان بتوں میں سب سے بڑا بت پتہ کس کا تھا؟ بولیں. ابراہیم علیہ السلام کا. نہیں مولوی بتائے گا تمہیں. ساری زندگی تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری زکاتیں، تیرے صدقے اللہ کی قسم گٹر کے اندر جائیں گے اگر تیرے عقیدے میں شرک ہوا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ تو اتنا غضبناک ہوتا ہے شرک کے عقیدے پر کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو گندگی کے اندر لتھیڑ کر جہنم کا ایندھن بنائے گا.
گندگی کے اندر، یہ پخانہ جو تم کرتے ہو۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، اور بھائی ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے عقیدہ بھی وہ رکھنا ہے، سیدھی بات، ہمیں کوئی ملال نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں کسی کا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کل کو جہنم کا ایندھن نہیں بننا۔ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کے نام نہاد لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، سب ٹھیک ہے جی۔ تو نیک لوگوں کی شکلوں پر انہوں نے بت بنائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں حضرت علی سے کہا، علی آؤ ذرا دیکھیں اندر کیا ہے۔ دیکھا تو بت، یہ کون ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کا بت، لکھا ہوا تھا، نام لکھے ہوئے تھے اوپر۔ سیرت ابن ہشام کو پڑھو، انہوں نے لکھا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا نام لکھے ہوئے ہیں بتوں کے اوپر۔ جو ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی ان بتوں کا انکار کرتے رہے، ان کا بت بنا کر یہ ظالم ان کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا، جو ڈنڈا ہوتا تھا نا آپ کے پاس، آپ نے مارا وہ عصا، ابراہیم علیہ السلام کا بت پاش پاش کر دیا۔ ساتھ آپ کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے رکھ دیا۔ وہاں لات تھا، وہاں منات تھا، وہاں عزا دیوی تھی، سارے بتوں کا قلاقمہ کر کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا یہ دستہ ساتھ لے جائیں، یہ لوگ تلواروں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ لے جائیں، جتنا مکے کے گرد و نواح کا علاقہ ہے وہاں 2 کام شام سے پہلے آپ نے کر کے آنے ہیں۔ یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری کا پہلا سبق۔ مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا اللہ کے نبی نے، 4 دستے اور بھی بھیجے مختلف صحابہ کو دیکھا، لیکن حضرت علی والی حدیث مشہور ہے صحیح مسلم میں، ابو داود میں، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا علی جاؤ رضی اللہ عنہ، یہ جھنڈا میں آپ کو دیتا ہوں، آج ہم نے مکہ کو فتح کیا، یہ گھر جو آدم علیہ السلام نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ شرک کے انکار میں بنا تھا۔ یہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک برداشت نہیں کروں گا۔ ساری صفائی کروائی اللہ کی قسم، سارے بتوں کو توڑا، پھر کئی بیلچہ جو بھی اس وقت اوزار تھے کہا نکال کے پھینکو باہر، یہ سارا گند، یہاں ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی توہین بت بنانے میں تھی یا بت توڑنے میں؟ بولو، بت بنانے میں، بت بنانے میں ان کی توہین تھی، بت توڑنے میں ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ کی قسم اگر ابراہیم علیہ السلام اپنا بت دیکھتے تو سب سے پہلے اسے خود پاش پاش کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھائی یہ ذی الحجہ کے دن ہے، ذی الحجہ کے ایام ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بیان نہ کیا جائے، یہ خیانت ہے، دین کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے سارے توڑ دیے، ساری صفائی کروائی، فرمایا علی جاؤ، آپ میرے داماد ہو، میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میرے سپہ سالار بن کے جاؤ، یہ جھنڈا پکڑو، یہ دستہ پکڑو، یہ لوگ لو، تلواریں ان کے پاس ہیں، آپ بھی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر جائیے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں، جہاں پر آپ کو تصویر نظر آئے، بت نظر آئے، کوئی دیوی دیوتا نظر آئے، کوئی یہ گندگی نظر آئے، آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ اور کوئی ایسی قبر نظر آئے جو 1 گٹھ، یہ ہوتی ہے 7-8 انچ، 1 بالشت سے اونچی ہو، کوئی ایسی قبر علی رضی اللہ عنہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے جو 1 گٹھ سے اونچی ہے، اسے 1 گٹھ تک برابر کر دو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں۔ کوئی تصویر، کوئی مورتی، کوئی قبر جو 1 گٹھ سے اونچی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برابر کرنے کا حکم نامہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ آج دیکھ لو، قبریں تو منڈی میں تھوڑی ہیں،
آپ کے بابا کی بھی ہوگی، دادا کی بھی ہوگی، پردادے کی بھی ہوگی، نانے کی بھی ہوگی، سب کی قبریں ہوں گی، لیکن آپ نے دیکھا ہے لوگ یہاں سے میلوں سفر کر کے قبروں کو جا کر چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ یہ جلال پور شریف ساتھ ہے، یہاں قبر کا طواف ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، کوئی لے گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، طواف ہو رہا ہے، شفا مل رہی ہے، یہ نمک لے لو تو تیری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اوے ظالم، وہ جو بیچارہ فوت ہو گیا اسے تو خود نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی کوئی ان سے چھین کر لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکے، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب وہ تیرا مشکل کشا بن گیا، اب تو اس سے بچے مانگتا ہے، تو حاجت روائیاں کرواتا ہے۔ مشکل کشا کون؟ اللہ اکیلا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ سارے نبیوں کا مشکل کشا اللہ۔ سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا اللہ۔ صحابہ کا مشکل کشا اللہ۔ ساری کائنات کا اکیلا مشکل کشا اللہ۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو سارے پنڈ والوں نے مشورہ کیا، یہ تو ہمارے بتوں کو توڑتا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی نفی کرتا ہے، آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائیے جی اس میں کود جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیوں جاؤں، خودکشی حرام ہے۔ ابلیس آیا، امام قرطبی لکھتے ہیں ابلیس آیا، آ کر ان سے کہتا ہے تم نا ایک بڑا سا غلیلہ بناؤ۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قد ہمارے سے بہت لمبے تھے، کافی لمبے قد تھے، 60 ہاتھ قد تو آدم علیہ السلام کا تھا، اس کے بعد کو 30 35 کسی نے 40 لکھا، اتنے ہاتھ قد تھا۔ اور اگر میرے بھائیوں 30 ہاتھ بھی ہو تو 50 فٹ تو کم از کم بنتا ہے، یہ آپ کی 2 بلڈنگوں جتنا، اتنے قد تو بہرحال تھے۔ اب کیا ہوا؟ کہا جی چال کے جائیں، غلیلہ بنایا۔ ابلیس کہتا ہے غلیلہ بناؤ، اس میں ابراہیم کو ڈالو، پھینکو آگ میں، ختم ہو جائے گا، شرک کا رد کرنے والا کام تمام۔ اب انہوں نے جناب پکڑ کے باندھا غلیلے کو، دور سے ساری بستی کے سینکڑوں لوگوں نے مل کر کھینچا اور کھینچ کر وہ ڈولی پھینک دی آگ کی طرف۔ وہ اتنا بڑا الاؤ تھا میرے بھائیوں کہ اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی جل کر اس کے اندر گر پڑتا۔ کتنے فاصلے پر جانا ممکن نہیں تھا کہ بندہ آگ میں جل جائے، اتنی بڑی آگ جلا دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے وہ، جو 1 منٹ لگا یا 1.5 منٹ لگا جتنا بھی ہے، اب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید اتنی مضبوط تھی کہ سامنے آگ کا الاؤ چل رہا ہے، موت یقینی ہے، اصول کے مطابق پتہ ہے بچنا میں کوئی نہیں، پر ایمان اتنا پختہ ہے، زبان پر کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بولو سارے ایک بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہیں یا فلاں یا فلاں، بابا جی منیا جے، یا علی المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سارے نیک لوگ تھے، اللہ ان پر رحمتیں کرے، پر یہ خود اس کے منکر تھے جو لوگ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے صحابہ جمع ہو جائیں، ایک نبی کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انجے گال لیں نہیں نہ کر سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بابا جی آدم علیہ السلام کو پکارا، نوح علیہ السلام کو پکارا، کس کو پکارا؟ حسبنا اللہ۔ یہ میں بار بار تاکید کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بچوں کے کانوں میں چلا جائے، ہماری اولادوں میں ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ عقیدہ جو نبیوں کا عقیدہ تھا، جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے،
ساری دنیا حج کرنے جائے گی، جس کے عقیدے میں ایک رائی کے دانے برابر بھی شرک ہوا اس کا حج اس کے منہ پر مارا جائے گا، چاہے 20 لاکھ لگا کے جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسبنا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ کون کافی ہے ہمارے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف جبریل علیہ السلام آئے، ایک اور فرشتہ آیا، آ کر پوچھا جی کوئی ضرورت، کوئی مدد، کوئی معاملہ؟ دیکھا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام پلٹے ہی نہیں، میرے بھائیوں التفات ہی نہیں کیا، کان ہی نہیں دھرا، صرف ایک بات کر رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ آگ جل رہی ہے، سارا خاندان دشمن ہے، سارا علاقہ دیکھ رہا ہے۔ اب میرے بھائیوں جب آگ میں گرے، ساتھ رب العالمین کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا ہے، زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا، میرے ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اصول بدل دیا اللہ نے، اور ابراہیم علیہ السلام بالکل بچ کر اس الاؤ سے باہر آ گئے۔ سارا پنڈ، سارا علاقہ، سارا بادشاہ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اتنی قریب اگر آپ مصیبت کو دیکھیں تو کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ اور پھر ایک اور عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ میں نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ سارے خاندان بستی والوں کو آگ سے باہر آئے، آ کر کہا انا براء منکم، انا براء منکم، میں تم لوگوں سے بری ہوں، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی تم لوگوں سے بری ہیں۔ مما تعبدون من دون اللہ، کیونکہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہو، میں ایسے لوگوں سے بری ہوں جو یہ کام کریں۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا وبدا بیننا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آج کے بعد میری اور تمہاری دشمنی ہے، تم میرے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو، میں اپنے رب کو اکیلا مانتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، میری تمہاری دشمنی ہے اس وقت تک رہے گی جب تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ سارے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابھی میں نے قرآن میں سے 1% بھی بیان نہیں کیا، کوئی صورت ایسی نہیں شاید جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام ان کے عقیدے کا تذکرہ نہ ہو۔ پھر اللہ نے پورا قرآن مجید میں ایک پوری سورت سورہ ابراہیم نازل فرما دی۔ بت شکن تھے، بت گر نہیں تھے، بت فروش نہیں تھے، شرک کو ماننے والے نہیں تھے، توحید پر کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ آج دیکھ لو ہمارے ملکوں کا پھرکس نکلا ہوا ہے، رزاق اللہ ہے، یہ جا جا کے IMF اور امریکہ کے سامنے لیٹتے ہیں۔ کیا وردی والا، کیا بغیر وردی والا، کہ جی امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے، کر لو راضی اسے۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا تیرے ساتھ ہو جائے، ساری دنیا تیرے ساتھ ہو جائے، اگر تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ سود کے اوپر فیصلہ آیا، سود کے اوپر، یہ ایسے ظالم ہیں، یہ ایسے ظالم ہیں، ان کے سودی بینک ہیں، اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے بدماش، انہوں نے اللہ کی آیات کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی ہے۔ سپریم کورٹ کو کیا اختیار ہے کہ وہ قرآن کو بدلے؟ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ ابراہیمی نہیں ہے،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے. آپ دیکھ لو معیشت کی حالت. تم اور لیٹو گے یہ اور تمہیں برباد کریں گے. تمہاری غلامیاں مزید پختہ ہوں گی. تمہاری ذلتیں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک تم توحید کو مان کر اللہ کے دین پر کھڑے نہیں ہوتے, سود کا انکار نہیں کرتے, شرک کا انکار نہیں کرتے. اس وقت تک یہ ذلتیں رسوائیاں جاری رہیں گی, یہ ختم نہیں ہو سکتی. اذان ہوتی ہے اسمبلی کے اندر, ہوتی ہے نا اذان, قانون ہے. کوئی بندہ جو بڑے بڑے وزیر ہیں, چاہے حکومتوں میں چاہے اپوزیشن میں, 99% نماز نہیں پڑھتے. 99% نماز نہیں پڑھتے. کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے انہیں. اور جو اللہ کے دین کی بات کرے, جو غیرت کی بات کرے, جو اسلام کی بات کرے, حافظ سعید ہے تو اس کو قید میں, دوسرا ہے تو اس کو وہاں, تیسرا ہے تو اس کو وہاں. اب دیکھ لو یہ عمران خان ہے, اس کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ میں کوئی اس کا سپورٹر یا اس کی پارٹی کا نہیں ہوں, کیا سزا ہے اس کی کہ اس نے ان کی طرح ان کی غلامیوں کو قبول نہیں کیا؟ کہتا میں نہیں مانتا. جب ان کے ورلڈ آرڈر تم نہیں مانو گے پھر انشاءاللہ یہ خود تمہارے نیچے آ کے لگیں گے. لیکن جب سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا یہ جا جا کے ان کے آستانوں پر ماتھے رگڑے گا, تو میرے بھائیوں دیکھ لو آج ذلتیں, دیکھ لو آج مہنگائیاں, آج خودکشیاں, آج لوگوں کا رسوا ہونا, آج میرے بھائیوں مصیبت کی چکی میں پسنا, آج ہونے کے باوجود ضلالتیں, بغاوتیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کا انکار کیا, ہم نے عقیدہ ابراہیمی کو چھوڑا. اور تھوڑی سی غیرت والا بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے, یہ سارے شیطان ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. سارا پاکستان کا شیطانی ٹولہ ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ کے ساتھ, یہ سن لیں, اللہ کی قسم انہیں کوئی غرض نہیں ہے, نہ آپ کے ساتھ, نہ بیوی بچوں کے ساتھ, نہ آپ کے ملک کے ساتھ. ان کے نظام, ان کے مفادات باہر ہیں. آج اگر یہ قوم نہیں سمجھے گی تو میرے بھائیوں پھر ساری زندگی ان کی اور ان کے آقاؤں کی غلامیوں کے اندر یہ قوم چلتی رہے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب ایسے کرواؤ, اب ایسے کرواؤ. ہے بولتے 4 روپے پیٹرول بڑھتا تھا, ان کی ماں مر جاتی تھی. آج میرے بھائیوں 30 روپے انہوں نے ایک وقت میں بڑھایا. یہ نہیں پتا کہ غریب کا بال جائے گا کہاں. دال اور چاول اور چنا جو کہ عام ضرورت کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں, آج وہ غریب آدمی چنے کھانے سے مجبور ہو چکا. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, ہمیں آ کے اپنے دکھڑے سناتے ہیں لوگ. آپ کو شاید اتنے لوگ نہ ملتے ہیں کہ کس کس طرح لوگ اپنے گھروں کا گزارا کر رہے ہیں, کس کس طرح لوگ پس رہے ہیں. اور ان لوگوں کو کیا, انہیں کوئی غرض نہیں. یہ آج بھی اپنی عیاشیوں کے اندر ہیں. ان کی مراعات دیکھیں آپ, ایک MNA کو کتنا پیٹرول ملتا ہے, کتنے یونٹ بجلی کے مفت, کتنی گیس, کتنا پیسہ, کتنے نظام, سب کچھ ان کے پاس. IMF بھی ایسا شیطان ہے کہ میرے بھائیوں وہ ان کی مراعات کو ختم نہیں کرتا, غریبوں پر بوجھ ڈالتا ہے. یہ ایسے شیطان ہیں. اور ان شیطانوں کے ہواری میرے بھائیوں انہوں نے ملک کی اور امت مسلمہ کی تباہی کر دی, تباہی. جب تک قوم دین اللہ پر, شرع اللہ پر جمع ہو کر اکٹھی نہیں ہوتی اس وقت تک عزت نصیب نہیں ہوگی میرے بھائیوں. یہ لکھا ہوا قاعدہ. اور آج ہمیں برادریوں کے بتوں سے باہر نکل کر, خاندانوں کے بتوں سے باہر نکل کر میرے بھائیوں درست فیصلہ کرنا ہے قوم کو. اگر درست فیصلہ نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں ذلتیں مقدر رہیں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد
محترم بھائیوں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا اجر اور اعمال کی فضیلت جتنی اس عشرہ کے اندر ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ والفجر ولیال عشر، اس سے مراد وہ 10 دن کون سے ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کے۔ سب سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری 5 تاک رات۔ یہ اصول ہے، یہ عبادت کے دن ہیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کرنے کے دن ہیں، یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کے دن ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنے کے دن ہے، تکبیرات، نوافل پڑھنے کے دن ہے، روزے رکھنے کے دن ہے نفلی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے دن ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، صدقہ خیرات کرنے کے دن ہے، عظیم ایام ہیں میرے محترم بھائیوں یہ، اور ہم ان سے غافل ہیں۔ ان میں عبادت کو بڑھائیں، ان میں دین کو بڑھائیں، ان میں شریعت پر عمل زیادہ کریں، ان میں صدقہ خیرات زیادہ کریں، اور تکبیرات کا اہتمام تو بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری۔ ہر میرا بھائی، ہر میری بہن تکبیرات کہتے رہیں، بلند کرتے رہیں، تکبیرات یہ لازم و ملزوم ہے ان ایام میں۔ 13 ذی الحجہ کی مغرب تک تکبیرات کہتے رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ عشرہ ذی الحجہ، اس کے اندر جو فضیلتیں ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عشرہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے لوگوں کو اللہ تعالی 9 ذی الحجہ کے دن، یوم عرفہ کے دن اللہ معاف کرتا ہے، اتنی بخشش کسی دن نہیں ہوتی۔ اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں جس دن حج ہے، ایک دن کا فرق ہے، جس دن سعودی عرب میں حج ہے وہ بھی روزہ رکھیں، اگلے دن ہمارے ہاں 9 تاریخ ہے وہ بھی روزہ رکھیں، کیونکہ سارے دن نفلی روزہ رکھنے کے۔ فرمایا جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روزہ یہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جو حج پر نہیں جا رہے، حاجی نہیں رکھے گا، یہ جو یہاں ہیں ان کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ ان ایام میں اللہ رب العزت پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو چوروں اور شیطانوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو خیر کی سمت لگا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔